اپنے تعارف کے لیے بھیجا، اپنی پہچان کے لیے بھیجا، اور ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا۔ تو کتنا فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ خدا کی قسم، کیا مقدر پایا ہے آپ نے، کیا نصیب پایا ہے کہ مجلسوں میں آتے ہیں، فضائل اہل بیت کو سنتے ہیں، مصائب اہل بیت کو سنتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں تو سلام کروں گا آپ کی ماؤں کو جنہوں نے یہ مرقع جنم دیے ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹوں کی رگوں میں خون کی جگہ پر محبت اہل بیت کو دوڑایا ہے۔ ماؤں کی بڑی بات ہے میرے عزیزو۔ ماں بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ اگر بچہ گھر میں روتا ہوا آئے تو ماں تڑپ جائے گی، کیا ہوا میرے لال تیری آنکھیں نم کیوں ہیں؟ باپ کو بعد میں اثر ہوگا لیکن ماں تڑپ جائے گی۔ اور اگر بچے کے جسم پر کہیں خراش لگ جائے تو پریشان ہو جائے گی، ڈاکٹر کے پاس جائے گی، بینڈیڈ کر دو، پٹی کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ کہاں تو یہ بات کہ ماں بچے کے جسم پر ذرا سی خراش بھی برداشت نہ کر پائے، اور کہاں یہ بات کہ بچہ زنجیر و قما کا خون کا ماتم کر کے آئے تو ماں کہے گی پیشانی چوم کر سبحان اللہ جزاک اللہ میرے لال، فاطمہ کے لال کا ماتم کر کے آیا۔ یعنی یہ ہے محبت اہل بیت۔ کہاں تو یہ بات کہ ماں بچے کی جسم پر خراش بھی برداشت نہیں کر پا رہی، لیکن اہل بیت کا حصار مملکت الگ ہے۔ اور یہ تو اتنے دنوں کے بعد ہے کہ جب کربلا میں اور ہم میں اتنا طویل سفر طے ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے ذرا کربلا چلیے، وہاں تو ممتا معراج پہ پہنچ گئی، اور قیامت کی وہ گھڑی تھی کہ جب ہر ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی میرے لال سب جا رہے ہیں تم نہیں جاؤ گے۔ تو ایک بیوہ ماں نے اپنے 13 برس کے یتیم بیٹے سے کہا میرے لال قاسم سب جا رہے ہیں تم بھی جاؤ۔ تو حضرت قاسم آئے امام حسین کی خدمت میں، اور آنے کے بعد میں کہا چچا جان کیا محضر شہادت میں فہرست شہادت میں ہمارا نام نہیں ہے؟ امام حسین نے دیکھا رو دیے، قاسم تم اپنا نام پوچھ رہا میرے لال، فہرست شہادت میں تو تمہارے 6 مہینے کے بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے۔ یہ سننا تھا چچا جان کہ فوجیں خیمے میں ڈرائیں گی کہ نہیں میرے لال میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا، علی اصغر میرے ہاتھوں پہ تیر حرملہ کا نشانہ بنیں گے۔ کہ چچا پھر ہمیں بھی مرنے کی اجازت دیجیے نا۔ کہ نہیں میرے لال تمہاری ماں پر لے کر جاؤں گا، علی اصغر میرے ہاتھوں پہ تیر حرملہ کا نشانہ بنیں گے۔ کہ چچا پھر ہمیں بھی مرنے کی اجازت دیجیے نا۔ کہ نہیں میرے لال تمہاری ماں کے لیے میرے بھیا حسن کا غم بہت ہے، جاؤ واپس جاؤ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت قاسم واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد میں کہا اماں چچا نے اجازت نہیں دی، اماں آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ یہاں کہیں قریب میں میرے دادا مشکل کشا علی ابن ابی طالب کا مزار ہے۔ کہاں میرے لال ہے تو صحیح، کہ اماں مجھے سواریوں والا لباس پہنا دیجیے۔ کیا کرو گے میرے لال؟ کہ دادا سے جا کر کہوں گا کہ چچا نے اجازت نہیں دی۔ کان تک آواز پہنچی حسین کے کہ زینب ذرا میرے قاسم کو بلا کر لاؤ۔ جناب زینب گئی، حضرت قاسم آئے، حضرت ام فروا بھی ساتھ میں۔ جیسے ہی حضرت ام فروا کو آتے ہوئے دیکھا تو امام حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہ بھابھی آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ کہ حسین یہ بتاؤ میں نے کبھی تم سے کچھ مانگا تو نہیں؟ کہ نہیں بھابھی آپ نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ کہا تو حسین آج فاطمہ کی بہو علی کے بیٹے سے اپنے بیٹے کی شہادت کی بھیک مانگ رہی ہے، حسین رد نہ کرنا۔ اجازت ملی، امام حسن کا امامہ جناب قاسم کے زیب سر کیا، قبا پہنائی، قبا پہنائی، رکابیں کاٹی گھوڑے کی، اس لیے کہ قد چھوٹا ہے، سن کل 13 برس کا ہے۔ گھوڑے پر سوار کیا، جاؤ سدھارو میرے لال۔ حضرت قاسم لڑتے لڑتے قلب لشکر میں درائے، قلب لشکر میں درائے، اور چاہتے یہ تھے کہ پسر سعد کے سر کو تن سے جدا کر دیں۔ ایک مرتبہ پسر سعد کی آواز گونجی، ارے یہ علی کا پوتا ہے، ایسے قابو میں نہ آئے گا، سب مل کے حملہ کرو۔ اب کیا تھا، کہیں سے نیزے والے نیزہ لے کر آگے بڑھے، کہیں سے تلوار والی تلواریں لے کے آگے بڑھے۔ امیر ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا یزیدی فوج کا ایک بوڑھا سپاہی لوگوں کے نیزے پکڑ رہا تھا، لوگوں کی تلواریں پکڑ رہا تھا، اور ایک جملہ کہتا تھا ارے اس جان سے بچے کو نہ مارو، اس جان سے بچے کو نہ مارو۔ کون تھا یہ؟ یزیدی فوج کا ایک بوڑھا سپاہی تھا۔ اما جو دشمن کی نظر میں چاند ہو وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا؟ وہ
پھوپھی کی نظر میں کیا ہوگا، وہ چچا کی نظر میں کیا ہوگا۔ چاروں طرف سے حضرت قاسم کو گھیر لیا گیا، چاروں طرف سے تیروں پہ تیر، تلواروں میں تلواریں۔ حضرت قاسم سینے فرس سے زمین پہ تشریف لائے، آواز دی السلام علیکہ یا اماں ادرکنی یا اماں، چچا جان مدد کو پہنچیے۔ امام حسین جب پہنچے تو بڑا عجیب منظر دیکھا۔ امام حسین نے کیا دیکھا کہ یزیدی فوج یہ چاہتی تھی کہ قاسم کے سر کو زندگی میں ہی تن سے جدا کر دیا جائے۔ امام حسین کو جلال آیا، امام حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا، یزیدی فوج پہ حملہ کیا۔ شمال کے گھوڑے جنوب میں، جنوب کے گھوڑے شمال میں دوڑے، قاسم زندگی ہی میں پامال ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، آپ نے ہر شہید کے لیے سنا ہوگا کہ امام حسین ہر شہید کا لاشا خیمے میں لائے، لیکن جہاں پر حضرت قاسم کے لاشے کا ذکر ہے وہاں طلب الحصیر، امام حسین نے چٹائی طلب کی۔ کیوں طلب کی چٹائی؟ اس لیے کہ لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی۔ اس چٹائی کو لاش کے قریب میں بچھایا اور بچھانے کے بعد جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو چنا، چٹائی میں رکھا۔ رکھنے کے بعد بڑی احتیاط کے ساتھ لے کے چلے۔ ابھی چند قدم چلے تھے کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز آئی اور ایک جملہ امام حسین کے کانوں تک آیا، بھیا ذرا ٹھہرو، بھیا ذرا ٹھہرو۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو قیامت ہو گئی تھی۔ امام حسن بھی آ گئے تھے جنت البقیع چھوڑ کر، ہاتھوں میں قاسم کے جسم کے کچھ ٹکڑے تھے، تو بھیا انہیں بھی لیتے جاؤ۔ تمام ٹکڑوں کو یکجا کیا، لاش کو گٹھری کی طرح لائے، خیمے میں رکھا، سیدانیاں جمع ہو گئی، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ بی بی زینب نے ماتم کیا، بی بی ام کلثوم نے ماتم کیا، بی بی رقیہ نے ماتم کیا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے جناب زینب سے کہا، بہن زینب، قاسم کی ماں میں فروا نظر نہیں آ رہی۔ کہا کہ وہ تو سجدہ شکر میں، ذرا بلا کر لاؤ۔ جناب زینب گئی، بھابی چلیے، ماں جائے نے بلایا ہے۔ جناب ام فروا آئی، ماں کی نظر لاش پر نہیں ہے، لاش تو گٹھری میں بندھی ہوئی رکھی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھ کے کہتی ہے، کیوں بلایا مجھے؟ یہ گریا کیسا، یہ ماتم کیسا؟ ماں کی نظر لاش پر نہیں ہے۔ پھر مرتبہ پوچھتی ہے، زینب کیوں بلایا مجھے؟ زینب ابھی چند لمحہ پہلے میرے امام کہاں تشریف لے گئے تھے؟ کہ بھابی میدان جنگ کو گئے تھے، پر اتنا سننا تھا کہ جناب ام فرما کہتی ہیں، شہزادی ذرا میری طرف سے حسین سے پوچھ لے کیا قاسم سے کوئی خطا ہو گئی تھی؟ شاید آپ پہنچ نہیں، کیا قاسم سے کوئی خطا ہو گئی تھی جو لاشا خیمے میں نہیں آیا؟ ارے امام حسین نے منہ پھیر لیا، زینب نے سر پیٹ لیا۔ اے بھابی، وہ چٹائی کو دیکھو، وہ گٹھری کو دیکھو، وہی قاسم کا لاشا ہے۔ قاسم مارا گیا، لاشا پامال ہو گیا۔ ماتم حسین